السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے جو کہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ دعا بہت اہم ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ ہی مانگتے ہیں ہر اس برائی اور گناہ سے جو ہم کر چکے ہیں۔ جب اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے اس کے بعد اللہ ہی کی پناہ مانگتا ہے، کیونکہ اللہ کی پناہ سے ہی بندہ بچ سکتا ہے۔ وہ گناہ جو بندہ کر چکا ہے اس کی بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، تاکہ اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے اور اس کے اندر سے جو شر فساد فتنہ اور عذاب اور تکلیف آنے والی ہے اس کو ہم سے دور فرما دے اور اپنی رحمت کی پناہ عطا فرما دے۔ اسی طرح کوئی برائی یا کوئی تکلیف یا مصیبت یا کچھ اور قسم کی برائی آنے والی جو ہے مستقبل میں، اس سے ہی پہلے ہم اللہ سے پناہ مانگ لیتے ہیں۔ جب بندہ پہلے ہی اللہ سے پناہ مانگ لیتا ہے تو آنے والی برائی اور تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کی جو کتاب ہے حدیث کی اس میں 2085 نمبر پر موجود ہے۔ دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک تجھ سے ہی میں، اعوذ بک یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں، من شری، شر سے، برائی سے، ما عملت، جو میں عمل کر چکا ہوں، یعنی جو مجھ سے کوئی برائی ہو چکی ہے اس کے اندر سے کوئی شر فساد یا کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہے تو میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر ما لم اعمل، اور اس شر فساد سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے اوپر آنے والا ہے، یعنی اس برائی کا جو میں نے ابھی نہیں کی۔ من شری، اس یعنی وہ برائی شر فساد، ما لم جو میں نے نہیں کیا، عمل جس پر عمل ابھی نہیں ہوا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں کر چکا ہوں، اور ہر اس برائی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے نہیں کی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مفت میں بندے پر الزام لگا دیا جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی بندے الزام لگا دیتے ہیں، کوئی دشمنی کر دیتے ہیں، کوئی حسد کر لیتے ہیں، کوئی اور طریقے سے کوئی کسی قسم کا کوئی الزام لگا دیتے ہیں جبکہ بندے میں وہ بات ہوتی نہیں ہے، اور خام خواہ بندہ زیر عتاب آ جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے ضرور بچ جائے گا کہ لوگ اس پر الزام لگائیں۔ اگر کوئی الزام لگائے گا کچھ ہوگا تو وہی اپنی منہ کی کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی بدلہ لے گا۔ تو اس لیے اللہ کی پناہ میں جو ہم آ جائیں گے جب اس دعا کو پڑھیں گے، تو جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس دعا کے پڑھنے سے، پھر اس پر جو الزام لگائے، مفت میں اس کو تکلیف دے، اس کو کسی کیس میں عدالت میں کسی اور جگہ گھسیٹے، تو وہ اللہ پھر اس کو خود ہی ذلیل کرتا ہے، کیونکہ وہ خود ذلیل ہوتا ہے، اللہ اس سے خود ہی بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے اس دعا کو روزانہ آپ پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں عزت شان کے ساتھ ہی رکھے اور عزت شان کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین۔